معززین حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے خاص فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم ان مبارک ساعتوں میں اللہ اور اس کے پیاروں کی یاد کے لیے جمع ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، آپ پر جو کتاب لائق نازل ہوئی، اس کا ایک پہلو ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک میں ذکر کیا کہ زبور شریف میں سب سے زیادہ جس شخص کی مذمت ذکر کی گئی وہ منافق ہے۔ منافقین کے ہتھیار، منافقین کا طریقہ آئے واردات، ان چیزوں کو ہم نے گزشتہ 2 جمعات میں ذکر کیا۔ اسی طرح 2-3 چیزیں مزید ہم زبور شریف کے عنوان کے مطابق مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کتاب لائق کے صدقے میں ہمارے بھی اعمال کی، افعال کی، اقوال کی اصلاح ہو سکے۔ زبور شریف کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، امام سیوطی نے اور دیگر مؤرخین اور محدثین نے لکھا، اور
اس چیز کی تائید قرآن بھی کرے گا، انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ زبور شریف کے احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ زبور کے الفاظ ہیں کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جس کسی نے بھی میرے کسی ولی کی اہانت کی، میرے ولی کی گستاخی کی، اس نے علل اعلان مجھ خدا سے جنگ کی۔ یہ زبور کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کی ہے، اس نے رب سے دشمنی کی۔ اللہ کے ولی سے مخالفت کی تو رب سے مخالفت کی۔ ولی کے حوالہ سے ہمارے کچھ جماعت گزرے تھے، جس میں صرف اور صرف ولی کی پہچان میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، شاید کہ یاد ہو۔ ولی کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ یہ لفظ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اللہ اپنے لیے فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اور پھر الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جنہیں خوف اور غم نہیں ہے۔ تو ولی کا لفظ یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی بولا کہ میں بھی ولی ہوں، اور اپنے بندوں کے لیے بھی بولا کہ یہ بھی میرے ولی ہیں۔ تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ولی کا انکار کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا ہے۔ اس کا انکار ہوگا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن تو ولی کے ایک عام اگر ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ولی کے 17 معنی ہیں، 17 معنی ہیں ولی کے۔ ظاہر ہے جب یہ لفظ رب کے لیے بولا جاتا ہے اس وقت اس لفظ کی شان اور ہے، جب یہ بندوں کے لیے بولا جائے گا شان اور ہے۔ اسی طرح جب ہم داتا کہتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش کو جب ہم داتا کہیں گے تو مطلب اور ہے، اور جب اللہ کو داتا کہیں گے تو مطلب اور ہے۔ وہ تو جاہل ہے جو داتا لفظ بول کے کہتا ہے جی اللہ واسطے بھی یہ ہوئی ہے تو بندیاں واسطے بھی یہ ہوئی ہے، وہ تو جاہل انسان ہے، وہ تو جاہل ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ معنی نہیں رکھتا ہے، وہ لفظ جس ذات کے لیے بولا جاتا ہے اس ذات کو دیکھ کے معنی بنایا جاتا ہے۔ یہی تو میں نے آپ کو ایک مرتبہ سمجھایا تھا بڑی گہرائی سے کہ جنہوں نے قرآن کے لفظوں کو دیکھ کے ترجمہ کیا ہے انہوں نے انتہائی عجیب و غریب لفظ بولے ہیں قرآن کے ترجمے میں۔ گمراہ اور بددین ہو گئے وہ لوگ، اور جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لفظوں کو دیکھ کر نہیں کیا، صاحب قرآن کو دیکھ کر کیا ہے، وہ امام احمد رضا بن جاتا، وہ امام احمد رضا بنتا۔ اس لیے یہ چیز اصل میں جب ولی کا معنی رب کی طرف ہوگا تو اور معنی داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا۔ ارے نادان تجھے عقل تیری کام نہیں کر رہی ہے کہ مشکل کشا کا معنی رب کے لیے بھی وہی اور بندے کے لیے بھی وہی۔ ارے کیا کہہ رہا ہے تو وہ رب ہے، یہ بندہ ہے، جب اسے داتا کہتے ہیں تو اور معنی ہے، جب بندے کو داتا کہتے ہیں اور معنی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ولی کا لفظ خود رب نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ میں جب ولی کا ایک کوئی معنی ہوئے تو پھر کتنے جاؤ گے؟ میں نے دسو مجھے اس کا حل تلاش کر دے کوئی مائی کا لال۔ قرآن میں اللہ نے ولی کا لفظ اپنے لیے بھی بولا، بندے کے لیے بھی بولا کہ یہ ولی کا ایک کوئی معنی ہر جگہ اللہ ہوئے پھر اتنے کی کریں گے اسی اللہ نے کیڑا معنی بناواں گے تو بندے نے کیڑا بناواں۔ اس لیے یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی بہت بڑی پیچیدہ باتیں نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا وہ رب ہے ہم بندے ہیں، گل مک گئی۔ تو شرک کیڑا؟ یا تو تم کسی بندے کو رب کہو تو شرک ہے، جب تم بندہ کہہ رہے ہو تو یہ بندہ ہے وہ رب ہے۔
ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ پھر آگے چلا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الہامی جو خدائی کتابیں ہیں یا خدائی مذہب جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آتے رہے، ان کی تعلیمات مشترک ہیں، چند عبادات کے انداز میں فرق ہے، چند احکامات میں فرق ہے، باقی توحید، رسالت، یہ جو عقائد ہیں ایک ہی ہیں۔ جو اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ حضرت آدم کا ہے وہی آج ہمارا بھی ہے، ہر نبی کا وہی تھا، ہر امتی کا وہی عقیدہ ہے۔ عقائد نہیں بدلا کرتے ہیں، صرف فقہ کے انداز بدلا کرتے ہیں، عبادت کے طریقے بدلا کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو زبور شریف کی آیت پڑھی ہے، اب آپ حدیث پہلے سن لیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور حدیث قدسی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ یہی بات زبور شریف، اس لحاظ سے اب حدیث آپ نے دیکھیں۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ولی پر بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے ایک نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، ایک روایت صرف۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، وہ نبی نہیں۔ اب نبی کے علاوہ امت میں جو بھی نیک اور متقی ہوتا ہے نا اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی نہیں کہتے تھے، میں نے کوئی لفظ 10 دن 14 صدیوں میں بھی کسی نے لکھا ہوئے، امت کے میں سب سے اعلیٰ نبی ہے، نبی کے بعد نبی کے طریقے پر چلنے والا اور نیک بندہ جو بھی اس امت میں ہوتا ہے، وہ چاہے عیسیٰ کی امت میں ہو، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو، جس بھی امت میں ہے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی پوری حدیث سن رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو مقام ایسا عطا کرے گا کہ نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کے رشک کریں گے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا۔ جب یہ نیک لوگوں کو ایسا مقام ملے گا اور مصطفیٰ کریم وہاں سے گزریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے آقا جب اپنی امت کے نیک لوگوں کو ایسے مقام پہ دیکھیں گے تو خوش نہیں ہوں گے؟ یہ خوشی رشک کریں گے، نبی رشک کریں گے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا کیا؟ ایسے لوگ ہوں گے۔ عرض کیا آقا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے میرے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں، آپ کی آمدن میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم کا کاروبار نہیں بند ہوئے گا۔ یہ تمہیں فکر ہے نا کہ اسی کاروبار لوگ جانا، اللہ کی قسم نہیں کرتا، بلکہ جب تم رب کو راضی کرتے ہو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کئی جگہوں پہ محدود انداز میں دیتا ہے، لیکن جو اسے راضی کرتے ہیں نا اللہ فرماتا میں انہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہوں، اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں پر ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے، ان کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے گا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، نہ تو ان میں کوئی رشتہ داری ہوگی نہ ہی کوئی مالی فائدہ ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ آپس میں کوئی رشتہ داری ہوگی نہ مالی فائدہ ہوگا، بس صرف اور صرف پیار اس لیے کریں گے کہ یہ بھی رب دا نیک بندہ ہے، چل یار دی عزت کریے، یہ پیار کریے، یہ اللہ دا پیار ہے۔ میں اس لیے آپ کو بارہا مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ داتا صاحب دنیاوی معاملہ لے کے جاتے ہیں نا تو کوئی ثواب نہیں۔ داتا حضور سے ہماری محبت صرف ہونی چاہیے اللہ کے لیے، نہ تو ان سے ہماری رشتہ داری ہے اور نہ ہی کوئی مالی فائدہ، یہ الفاظ ہے حدیث کے، نہ تو ان کا آپسی مالی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی رشتہ داری ہوتی ہے، صرف ان کی محبت آپس میں
سے جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے۔ آج دے اسی سکے پڑھانا نہیں اللہ نہیں مقرر۔ آج حالات اتنے خراب ہیں میرے بھائی، اتنے خراب ہیں کہ اگر ماں باپ بھی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں نا تو وہ بھی نیکی دے جذبے نال نہیں کر رہے، وہ بھی لالچ آ چکیا ہے، ماں پیو کی محبت بھی لالچ آ چکیا ہے۔ لالچ کی آ بڑے ہو کے کما کے سانو لین گے، یہ گل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تسی ایمانداری نال دسو۔ اچھا کیوں پڑھاتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اور میرے بھائی اتنے کدھر کو لکانا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ آپ اپنے مجھے جواب نہ دیں، اپنے دل میں ہی سوچ لیں جواب۔ آج اگر آپ بچے کو انجینئر بناتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے کہ ملک کو دین کی خدمت کرے گا؟ 100 میں سے کوئی ایک بندہ یہ بھی سوچتا ہوگا یہو جہے نیکاں دی وجہ تو دنیا چلن دی ہے نا یار، ہے ساڈے تے گناہگار بھی لگے جاندے ہیں، لیکن 90% لوگ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا کمائے گا، اچھا گھر بنائے، اچھی گڈی بنائے، اچھی پوسٹ تے لگ جائے، افسر بن جائے، سانو لیا کے کھواوے، سانو کماوے۔ ماں باپ کی محبت تک آج کے دور میں خالص نہیں رہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کائنات کی ہر محبت نقلی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی نقلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ویکھ لو اسی کہو جا دور ویکھ رہے ہیں، کس دور میں ہم زندہ ہیں، کس نازک وقت میں آج ہم موجود ہیں کہ آج ان ماں باپ کی محبت بھی خالص نہیں رہی ہے۔ ایک بچہ اپنے والدین کی خدمت کیوں کرتا ہے آج کے دور میں؟ 10% کٹ دو بچوں نیک لوگوں کو، میں اپنی گل کرنے اسی گناہگاراں دی گل کر رہے ہیں۔ 10% نیک بھی ہیں لیکن 90% بچے والدین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ پیو دے نام جائیداد ہوندی ہے، خدمت کران گے تے ساڈے نام لا دے گا، خدمت کران گے تے پیو دی پینشن آندی ہوئے گی تے مینوں دے دے گا۔ جڑے پیو دی پینشن بھی نہ ہوئے، جہدے نام جائیداد بھی نہ ہوئے، وہ دے نال پوچھ لو دے نال اولاد کی سلوک کر رہے ہیں۔ شاید تمہیں میری گل نہیں سمجھ آ رہا۔ اور میرے بھائی اس نازک دور میں ہم موجود ہیں، آج تو ہم اپنے ماں باپ سے اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہے، اپنے سگے بھائی سے نہیں کر رہے اللہ کے لیے محبت، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، پکے جنتی ہیں اسی سنی، نعرے نال جنت نہیں لگتی۔ یہ عمل ضروری ہے۔ یہ اس واسطے تو ہمیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ اے خیال دل جو کٹ جو کہ اسی سننیاں تے اسی کچھ کیتیاں بغیر جنت بڑھ جانا ہے، کٹ جو ذہن جو جا۔ میں بھی اتنے ہی ہوں، تسی بھی اتنے ہی، تے کل حشر بھی اسی آمنے سامنے ہوں گے تے ساری گلاں پوچھ لینا پاویں۔ کل تک یہ غلط سوچ ہے آپ کی کہ بس اسی سنی ہو گیا تے اسی جنتی ہو گیا۔ میرے بھائی سب سے پہلے اعمال کی اصلاح ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح ہے۔ ہمارا ہمسایہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہمارے والدین ناراض ہیں۔ والدین کو اگر صحابی سے ناراض ہو جائیں، بھول گئے آپ کو وہ واقعہ، خطیبوں نے تو سنا کے آپ کو یاد کروا دیا ہوگا کہ وہ جی آخری ٹائم وہ جان بھی نکلن دے سی، ماں ناراض، والدین صحابی سے ناراض ہوں تو اللہ تو اس کو نہیں معاف کرتا ہے۔ اسی کتھے دے تیرے باپ دی مولی، ہاں اور ساڈا شمار نہ ولیاں چنا کوئی وہ اس کو تبدار کرندر اور مومنہ وچ بھی پتہ نہیں شمار ہے کہ نہیں۔ اسی کیڑی سوچ لگے پھرتے ہیں کہ اسی پکے جنتی ہیں؟ انہی سوچوں نے تو ہمیں بدعمال بنایا ہوا ہے، بے عمل بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سے کیا نا، ہر بندہ اپنی فکر کرے کرو، بس میرے نال دا کی کر رہا ہے، وہ کی کھا رہا ہے، وہ کی پی رہا ہے، وہ کی پڑھ رہا ہے، چھوڑ دیں۔ جتنی فکر آپ دنیا کی کرتے اتنی فکر اپنی کریں تو آپ زمانے کے غوث بن جائیں، زمانے کے ولی بن جائیں۔ جنی نظر دوجیاں دے بچیاں تے رکھتے جے اپنے بچیاں تے رکھو، تہاڈے بچے زمانے دے نیک بچے بن جائیں۔ پورے محلے دی خبر ہوندی، سانوں دے گھر دی خبر نہیں ہوندی، پورے محلے دے بچیاں دی خبر ہے، گھر دے بچے اپنے بچیاں دی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اصل مقصد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سدھارنا، اصلاح۔ یہاں جمعے کا مقصد تقریر سنانا نہیں ہے، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا، میں تقریریں سنانے نہیں آتا، ہمارا یہی کام ہے۔ سیرت انبیاء کو شروع کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ صرف اور صرف اصلاح ہو سکے ہماری، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ان کو ہم دور کریں، کوئی مالی فائدہ نہ ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، اور
اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں ان کے چہرے بھی منور ہوں گے. ایسے لوگ قیامت کے دن بھی انبیاء بھی رش کر رہے, چہرے بھی منور ہوں گے, چہرے بھی چمک رہے ہوں گے, تے جتھے وہ جلوہ گر ہوں گے نا, وہ انہاں دا جڑا تخت ہے وہ بھی نور دا ہے. نور کے تخت پہ جلوہ گر نورانی چہرے لے کے بیٹھے ہوں گے. اور پھر اس وقت نبی فرماتے ہیں انہوں نے چہرے پہ کوئی غم پریشانی نہیں ہوئے گی. اتنی بات کر کے پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت کے نبی نے تلاوت کی, یہ اللہ کے ولی. آگے سنیں ذرا زبور شریف کی بات. اللہ نے فرمایا داؤد تو جانتا ہے میں کون سے مومن کی زندگی کو لمبا کرنا چاہتا ہوں, کون سے مومن کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہی رہے. رکھیے گا بات پر, تمہیں پتہ ہے عرض کی یار ارشاد ہو. اللہ نے فرمایا یہ بات بڑی آسان ہے اگر عمل کریں ہم. فرمایا داؤد وہ بندے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ان کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. یہ ایمان اقبال نے کہا تھا جو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اقبال نے کہا تھا جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, میں کانپ جاتا ہوں کہ کہاں مسلمانی اور کہاں ہم. اسی لیے تو اس نے کہا تھا تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے میرے ڈر میرے خوف سے. ایک کل میری یاد رکھنا, اللہ کا ڈر ساڑھے دلوں اس واسطے ہے کہ اسی اللہ نال محبت کرتے ہیں. بڑے میں ایک آپ کو فرق بتانے لگا. کئی چیزاں کا ڈر ہوتا ہے کہ انہوں کو تسی نفرت کر دے, تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے ڈریں کہ مطلب ہے کہ اللہ سے معاذ اللہ اللہ سے دور ہو جائیں یا اس طرح نہیں. اللہ سے ڈر اس لیے ہے کہ اس سے محبت ہے. کیا مطلب, آپ کبھی اگر آپ نے محبت کی ہو بندے کو جہدے نال سب تو زیادہ محبت ہوتی ہے نا وہ دے کولوں بندہ ڈرتا بھی زیادہ. کیوں جن نے محبت کی تھی وہ میری گل سمجھے گا. گل غور کرنا, جن نال جنی محبت زیادہ ہے انہاں ڈر زیادہ ہے. صحابہ کرام کو نبی نے کتنی محبت سی, کتنی محبت سی. راوی کہنا ہے کہ صحابہ جدو نبی کی مجلس وچ بیٹھتے سن تے کبھی این اکھ چک کے نہیں سی ویکھدے, اور مجلس دے وچ ایویں بیٹھتے سن کہ جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے کہ ہلن گے تے اڑ جان گے. کوئی بھی صحابی نبی کی بارگاہ میں بلند آواز نہیں نکالا کرتا تھا, ڈرا کرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ عشق کرتے تھے. جس سے پیار ہوتا ہے اس سے ڈر ہوتا ہے. کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ کہ بے ادبی نہ ہو جائے. جو آپ کے سامنے بے باک ہے نا وہ آپ سے پیار نہیں کرتا. بات کو سمجھنا, میں صوفیاء کی بات میں چلا گیا. جو آپ کے سامنے بے باک ہے نا وہ آپ سے پیار نہیں کرتا, اور جو آپ کے سامنے بڑا ناک تول کے بولتا ہے سوچ کے بولتا ہے نا سمجھ لو دل جو پیار کرتا ہے. جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ڈر ہوتا ہے. ڈر کس بات کا؟ کتے ناراض نہ ہو جاؤ. چپ کر میرے علی. یہ میں یہی تو بتا رہا ہوں. ڈر کیا ہے؟ کیوں بولتے نہیں ہیں ہمارے بڑے اس بارگاہ میں؟ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ عشق کا
سامنے آتا تھا اور ہمارا وقت سر جھکائے مصطفیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. محبوب کا اشارہ ہوئے سورج بھی واپس آ جانا, جنگ بھی ٹوٹے ہو جانا. ہم وقت ڈرتے ہیں, اس لیے اللہ سے جو محبت کی بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, تو یہ مطلب ہے نہیں معاذ اللہ کہ اللہ معاذ اللہ وہ کو کی ڈریے کی مطلب ہے. وہ ڈر ہے پیار دا, ڈر ہے محبت دا, ڈر اس چیز دا کہ نافرمانی نہ ہو جائے, کتے محبوب رس نہ جائے, محبوب کتے ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ نبی کی بارگاہ میں جب جایا کرتے تھے نا, ایک تو بولا نہیں کرتے تھے نا, دوسرا یہ ہے جب نبی کی بارگاہ میں وہ جاتے تو اگر نبی اپنے حجرے میں جلوہ گر ہوتے تو کبھی بھی صحابہ دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے, دستک نہیں دیا کرتے. اسے کم جانا ہے, دروازہ اگر بند ہے میرے آقا کریم دے بوئے دے باہر بہ جانا. کیوں ایمان سی کہ جیڑا بوئے دے اندر دیکھ رہا ہے. پچھلے جو میں دیتا ٹائم مسئلہ میں حل کیتا کہ صحابی تے منافقت کی فرق سی, اس لیے بوئے دے باہر آ کے بہ جانے سن کہ چند لمحے نہیں سن گزرتے آقا تشریف لے آنے سن. سب کی خبر رکھتے ہیں یار. یہ ادب تھا. ادب کیوں تھا, ڈر کیوں تھا, عشق تھا, اس لیے ڈر تھا. اللہ فرماتا ہے ان کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی جب وہ میرا نام لیتے ہیں اللہ. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے جب جبریل نے اللہ کہا, جب آپ بکریاں چرا رہے تھے, وہ سب آپ جانتے ہیں, ہم تفصیل ذکر کر رہا ہے. جب میرا نام ان کے سامنے آتا ہے نا کانپ جاتے ہیں, آنکھیں ابل آتی ہیں, آنکھیں بھر جاتی ہیں, ڈگمگا جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے. اب اگلا جملہ سنو, اللہ فرماتا ہے داؤد سنو, ایسے بندے پر موت طاری کرنا, ایسے بندے پر موت طاری کرنا مجھے اسی طرح ناپسند ہے جس طرح ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو مارنا ناپسند ہے. جنہیں ماں بچے کو مار نہیں نہ سکتی, اے داؤد میں بھی اتنا ہی ناپسند کرتا ہوں ان کو موت دینا. انہوں ولی کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی, عرض کی یار پھر موت کیوں دیتا ہے تمہیں, پھر موت کیوں دیتا ہے, تیرے تو اختیار میں ہے نا, تو مجھے نہ دے میں تے کیڑا پوچھے تیرے کون کم مارے یار, تو انہوں مجھے موت نہیں دینا چاہتا تے نہ دے, پھر ان کو موت دی کیوں جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے داؤد میں یہ چاہتا ہوں ان کو عارضی زندگی سے نکال کے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دوں, اس لیے میں انہیں موت دیتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں ان کو ہمیشہ کی زندگی میں, یہ عارضی ہے نا اس واسطے لے کرو, حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ مرن. قرآن ویسے ایک سیدھی جی گل ہے, سادی جی. دیکھو میرے بھائی, اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو آپ کو پسند آئے گا کہ وہ مر جائے. سچا دوست ہو, جگری یار جی کو کہندے, آپ چاہیں گے کہ وہ مر جائے نہیں, بلکہ جگری یار کے لیے تو آپ یہ کہتے ہیں تینوں میری بھی عمر لگ جاوے, تو جیوندا رہے, جو تینوں ہونا سانو ہو جاوے, تینوں کچھ نہ ہوئے. میں بھی تاڑے نال اسے معاشرے سے رہنا نا. میں آپ کو کتابی مثالیں نہیں دیا کرتا ہوں, کتاب کوئی 100 سال پہلے لکھی ہے, کوئی 500 سال پہلے لکھی ہے, آج کے دور کے مطابق کرنا سمجھا کرو. یہ کہتے ہیں ہم جگری یار کو, بالکل کہتے ہیں. ایک جڑا میرا دوست ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ مرے, کہ جڑا اللہ کا دوست ہے. اور دوسری گل میرے چاہنے والا کچھ ہوتا بھی نہیں, ساڈے چاہنے والا کی ہو سکتا ہے, ساڈے کو ایک مچھر نہیں سامنے آ جانا.
ایک نہ نظر آنے والا وائرس نہیں سامنے آ رہا، اسی کر کی سکتے ہیں. ہم تو بے بس قسم کے لوگ ہیں. ہم تو ہمارا تو اختیار کچھ نہیں ہے. لیکن جو رب کا دوست ہے، رب کہتا ہے میں مارنا نہیں چاہتا، لیکن ان کو موت اس لیے دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عارضی زندگی جو انہوں نے کٹا کہ حقیقی تے لمبی ہمیشہ دی زندگی انہوں میں عطا کر دیں. میں داؤد میں اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ موت کی طرف لے کے جاتا ہوں. اگلی بات ذرا توجہ رکھیے گا، میں وہ شان اولیاء پہ نہیں گیا ہوں، وہ ایک الگ عنوان ہے، موضوعات بڑے سنے ہوں گے آپ نے. اگلی چیز جو زبور میں ذکر کی گئی ہے، اچھا اس کیا ذکر ہوئی ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا ہے، قرآن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں یہ لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے زبور میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے اس ساری کائنات کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. ہم نے زمین کا وارث بنا دیا ہے عبادی الصالحون، اپنے نیک بندوں کو. اس میں نبیوں کی تخصیص نہیں ہے، ولی بھی شامل ہے. مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان میں بڑی رد و بدل کی گئی ہے، بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں. آج جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں چند باتیں اصل ہیں، باقی انہوں نے ساری اپنے دلوں میں شامل کی ہیں. ہر جگہ تعریفیں ہوں گے، لیکن اے جڑی گل ہے کہ اللہ اپنے ولیاں نو زمین کا وارث بنا چھڑتا ہے، یہ گل اج دی بائبل وچ بھی موجود ہے. بائبل میں صفحہ 548 ہے، بائبل سوسائٹی لاہور کی چھپی ہوئی بائبل ہے، اس کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اے داؤد ہم اپنے باکمال اور نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں. آگے چلیں، ایک اور قرآن کا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیونکہ کوئی بھی نبی ہے نا، کلام تو رب کی طرف سے ہی آتا ہے، ایک ہی ذات کی طرف سے ہے. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کیا کرو. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. میں اصل میں یہاں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، بات اصل میں نتیجہ یہ دینے لگا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ جیڑا بڑھتا ہے نا اللہ کا ولی کامل ہونا چاہیے میرے بھائی. نعرے آلات اشتہار والا ولی نہیں، حقیقی ولی. وہ کون ہوتا ہے تمہیں بڑی دفعہ میں دسیا، جو رب کا ولی ہوتا ہے نا وہ با اختیار ہوتا ہے. میں نے قرآن کے دو مقام آپ کے سامنے رکھے ہیں، آیات پڑھی ہیں، وہاں سے اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں با اختیار بنایا، زمین کا انہیں وارث بنایا. آپ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ولی کچھ دے نہیں سکتا ہے تو یہ قرآن کا انکار ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اس کائنات کا والی وارث ہی ولیوں کو بنا دیا ہے. جو ولی اور وارث ہوتا ہے سورہ اعراف کی ایک آیت ہے اور ایک سورہ انبیاء کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. حضرت داؤد نبی علیہ السلام کا ایک انداز بڑا پیارا، وہ کوئی محبت بڑا انداز ہے. جس طرح محبوب اور محب میں بات ہوتی ہے، محب جو ہے محبوب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر کے کہتا ہے میں ٹھیک عرض کیتا ہے جی، اجازت میں ٹھیک عرض کیتا ہے جی. میں آپ کو اس رنگ میں یہ باتیں بتاتا ہوں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب اور محب، یعنی ہمارا انبیاء کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، اہل سنت کبھی محبت کا دامن نہیں چھوڑتے. ہاں یہی وجہ ہے کامیابی، محبت کا دامن نہیں چھوڑتے. ایک رات آپ نے ساری رات اللہ کا ذکر کیا، عبادت کی. توجہ رکھنا، بڑی اہم چیز کی طرف ہم جانے لگے ہیں. بڑا آپ نے
ذکر کیا، اللہ کی بات کی، عرض کرنے لگے یار آج میں نے تیرا صحیح ذکر کیا؟ نبی پوچھ سکتا ہے نا، کیوں پوچھ سکتا ہے؟ ساڑھے ورگا جو نہیں ہے کسی کی ضرورت اور بندے امتی وچوں کسی دی کہ اللہ کو پوچھے کہ ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک کام کیتا؟ نبی محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جب اللہ نے اسے نبی بنا دیا تو اور محبت بھی تمہیں سمجھ کے نہیں چاہیے تھی۔ میں حیران ہوں کہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی، نبی کہہ کے بے اختیار بندہ کہہ دے، نبی کہہ کے لا علم کہہ دے، وہ نادان انسان ہے۔ نبی کا مطلب ہے اللہ کا پیارا، تے جڑا تیرا پیارا ہوئے انہوں سارے مزے کی خبر ہوندی ہے، تے جڑا اللہ کا پیارا ہے وہ دے کنوں کیڑی شے لک سکدی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا جب خدا ہی نہ چھپا، اور پیچھے بچیا کیے وہ یار ہے بولن نال کرونا نہیں آندا، بلکہ جڑے منہ چ سبحان اللہ کہہ لیتا جاوے انہی ناس چلدا ہے، او سبحان اللہ یہ تے رنگ بھی راضی ہو رہا ہے۔ اللہ میں آج ٹھیک ذکر کیتا نا تیرا بابا کیتا، اللہ نے فرمایا معلوم محب دیا گلا، جیسے میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اسرائیل آیا تو آپ کہتا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تاڑے روح قبض کر لیتی جاوے، کہ آپ نے وہ پیار دیا گلا تو حبت محبوب دیا، کوئی ہے کسی کی ضرورت نہیں کرے ہو، نبی ہے۔ فرمایا ایک آدھا پیار ہے، کبھی یار بھی یار کو مارتا، ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل واپس چلا گیا، کہنا یار میں تو لاجواب ہو گیا، تیرا خلیل جو کیا ہے؟ خلیل ہے نا، خلیل ہے یار بولتے ہیں کہن دے تو یار بھی کبھی یار کو مار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریلا تینوں نہیں سمجھنا گلاں دی ہے، تو یا نہ جا کے کہہ کبھی یار بھی یار کو مان واسطے انکار کردا ہے، کبھی یار بھی یار کو مان واسطے انکار کردا ہے، اتنی گل سنی تے کیا چھیتی کر چلیے یار نہیں عام سمجھنے لیا گلانیاں ہے، جڑا کدی محبت کی کدی جو نہیں لگیا وہ اسی گل بھی نہیں کرتے، چھڑ دیتیاں بحثاں کرنیاں، یہو جہے لوگوں کو کوئی کی سمجھانا ہے؟ اسی آپس اپنی اصلاح کرو، اپنی محبت کو زندہ رکھو، اپنے اعمال اصلاح کرو، انہوں سیدھا کرو، چھڑ دو باقی سارے یہ جڑے رولے پہ اورے پڑے اج کل ہے رولا اور رولا، چپ کر کے اپنا اعمال سیدھے کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنی فکر کرو، اپنی حال بنو، تسی اپنا حساب دینا قبر وچ حشر وچ میدان محشر اپنا حساب دینا، اپنی فکر کرو، فلاں کی کہہ گیا، فلاں کی کر گیا، فلاں یہ کہتا یار جو کہتے ہیں جن نے جو کیا انہوں کا حساب دینا، وہ اللہ پوچھے، اللہ جانے تے وہ جانے، اسی نہ موت نصیبہ نہ اسی کوئی ملک الموت ہم سارا کی تعلق، چھڑو اپنا کام کرو، اپنا اصلاح کرو، اپنی فکر کرے ہر بندہ، بس اسی لیے میں ایسے ایشو کو ذکر بھی نہیں کرتا ہوں جمعے کے یہاں پر بیٹھ کے عرض کی یار بابا کہتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں یا اللہ پھر میرے تو بابا جی کنے تیرا ذکر کیتا، اللہ اکبر قربان جائے، اللہ نے فرمایا آج تجھ سے زیادہ ایک مینڈک نے میرا ذکر کیا، ایک مینڈک نے ذکر کیا، یہ کوئی تکبر نہیں تھا، اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کے بارے میں تو ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، گناہ تو وہاں قریب بھی نہیں بھٹکتا ہے، صغیرہ بھی نہیں بھٹکتا ہے، یہ پیار کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مینڈک نے زیادہ کیتا ہے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، فوراً سر سجدے میں، اور یار میں کیا کروں؟ کہتا یہ عملو آل داؤد شکر، داؤد شکر کرے آپ شکر کرے نبی سانو تو کہتے ہیں شکر کرے کرو، ہاں جی بڑا قریب ہے، یہ الفاظ ہیں، میں تمہیں اس واسطے بار بار کہتا ہوں کہ میں تاڑے نال اسے معاشرے سے رہنا، میں کوئی ہور دیش چ نہیں آندا یا ہور کی کوئی مخلوق نہیں
نہیں اور کسی میں سیارے تو آندا میں بھی اتنے نہ رہی کسی نے آخی نا شکر کرا کرو بڑا شکر کری دا جی آپ نے شکر کری دا اللہ نے فرمایا داؤد شکر کرے یار تیرا شکر کیسے کرو تو نے مجھے ایک نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرنا ہے غور کرنا اللہ کا نبی کیا کرے تو نے نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرنا ہے لیکن یار تو جو نعمت عطا مجھے کرے گا اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو تو مجھے توفیق دے گا وہ بھی تو نعمت ہے میں شکر کیسے ادا کروں اللہ نے ایک نعمت دی ہے آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کو شکر کی توفیق دی ہے ان شکر کی توفیق بھی نعمت ہے آپ شکر کیسے ادا کرتے ہیں کیسے ادا کرتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے آپ اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ کہیں زبان سے الحمدللہ یہ طریقہ نا اللہ نے آپ کو پانی دیا صاف پانی اچھا ٹھنڈا پانی دیا آپ نے کہا الحمدللہ یہ جو الحمدللہ آپ نے جس زبان سے کہا وہ کس نے دی تو اس کا شکر تو زبان سے کر لیا زبان کا کس سے کریں گے اگر آپ کہیں کہ میں زبان کا شکر زبان سے ہی کروں گا تو یہ کیا بات نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس زبان سے شکر کرنے کی جو توفیق دی ہے وہ بھی اس نے دی ہے شکر کیسے کریں گے کوئی طریقہ بتا دیں شکر کرنے کا اگر آپ کہیں میرے فلاں بندے نے میرے ساتھ احسان کیا یا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا میں شکر ادا کروں گا میں چل کے حج کروں گا تو یہ جو چلنے کے لیے تمہیں ٹانگیں دیے یہ کس نے دیے اس کی نعمت کا شکر اس کی نعمت سے کر رہے ہو تو پھر اس ٹانگوں کا شکر کیسے ادا کرو گے تم کہتے ہو میں غریب محتاج کو 1000 دے دوں گا شکر ادا ہو جائے گا تو یہ 1000 تجھے کس نے دیا آجی میں محنت کر کے کمایا محنت کی دیر کی تھی آجی میں نا رکشہ چلایا تھے رکشہ چلانا لے تیروں ہاتھ پیر کے میں دیتے تو جنہ مرضی کا جگہ موٹ تیرا اوتھے ہی آ بولو یار ہے تو جتنا مرضی چلا جا ایک بندہ کاریگر ہے بڑا کاریگر ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ بنایا میں نے یہ بنایا اچھا تو نے بنایا کس سے بنایا میں نے پلاسٹک سے بنایا لوہے سے بنایا اچھا لوہے سے بنایا لوہا کس نے بنایا ایک بندہ کہتا ہے یہ میں نے بنایا تو نے بنایا کس سے بنایا لکڑی سے بنایا لکڑی کس نے بنائی میرے بھائی تو جدھر مرضی نکل جائے تو چاندے پیر رکھ لے پیر کی نے بنایا شکر کیسے ادا ہو آج کے سینے دعوے کری بیٹھے ہیں بہت شکر ادا کرنے ہیں اسی میرے بھائی اللہ کا نبی یہی پسند ہے یار شکر کیسے ادا ہو تیرا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے جو توفیق ملی ہے وہ بھی تو میری نعمت ہے پھر میں اس کا شکر کیسے ادا کروں یار تیرا شکر کیسے ایک بات یاد رکھنا اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا بات ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں کس طرح ہوگا یار وہ نعمت ہے وہ بھی تو تیری نعمت ہے تیرا شکر کیسے ادا کروں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اللہ نے فرمایا داؤد جب تم نے یہ ساری بات جان لینا کہ میرا شکر ادا ہو گیا یہ کمال ہے جب تو یہ جان لیتا ہے کہ سب اس کا ہے شکر ادا ہو اب آپ غور کیجیے میں آپ کو آج یہ تھوڑا سا آپ سمجھیں اس بات کو کیونکہ ہم بڑے دعوے دار ہوتے ہیں شکر کے شکر کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کو پہچاننا اور پھر اس کو بیان کرنا اب توجہ رکھیے گا 5 چیزیں شکر کی بنیاد کہا گیا 5 چیزوں کو شکر کی بنیاد ہے آج ہم جو نبی نبی علی علی کرتے ہیں نا اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی 5 چیزیں شکر کی بنیاد ہے پہلی چیز جس نے آپ کا احسان کیا ہے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے شکر سے پہلے الحمدللہ چلو شکر آپ کو بتا رہا ہوں شکر کیا ہے
اس کے سامنے عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. جس نے آپ پر احسان کیا. دوسری چیز، جس نے احسان کیا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. تیسری چیز، جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے. آج یہ ہوئی تو پرابلم ہے ساری، یہ ہوئی تو پرابلم ہے. داتا حضور جا کے حلوا کھا کے بھی بندہ نہ منے کہ داتا کچھ دینا ہے. حیرانگی سے ہے شکر ماننا منو دے صحیح یار کے دینا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعمتیں رب کی ہیں، بانٹتا مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ خود مصطفیٰ نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں. ہمارا تو یہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت دوسرے لوگوں کے لیے کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. چلو ایک منٹ ہی مان لیا اور کوئی کاٹے تے نبی کا احسان نہیں ہے گا. اور منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. چل تینوں اور کچھ نبی نے نہیں دیتا، کلمہ تے دیتا ہے نا، اور رب کی پہچان تو کروائی ہے نا، اور تجھے رب کا پیغام تجھ تک پہنچایا ہے، اور تینوں رب تک پہنچانا اللہ تے مصطفیٰ ہے نا. اتنا ہی مان لیا یار. اور نہ صحیح کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو جس کا احسان ہے اس کا اعتراف بھی ہونا چاہیے. آنکھوں کے مینو اس ہستی کی وجہ تو لبا ہے. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. ہم پر احسان ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم اعلان کہتے ہیں، ہم نعتیں پڑھ کے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کہتے ہیں. کیا کہا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور کائنات میں آپ تقسیم فرماتے ہیں. یہ وہی عقیدہ ہے جو میرے آقا نے بیان کیا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے آم. اب اس آم کو وہاں استعمال کرو جہاں اس نے اجازت دی ہے. اگر اس آم کو وہاں لگایا جہاں اس نے منع کیا تھا، اسے ناشکری کرتے. اللہ کی ہر نعمت کو وہاں استعمال کرو جس کا اس نے حکم دیا ہے، تمہاری طرف سے یہ شکر ادا ہو جائے. بہت آسان بات ہے اگر آپ عمل کریں. آگے چلیں، غور کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ تم اس نعمت کے قابل نہیں تھے. بس یہ انہوں نے شکر کی تعریف کی. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا، تسی اے آکھو کہ میں تے اس قابل بھی نہیں سانجا عطا کیتا. آج ہمارا معاملہ اس سے الٹا ہے. جس کو جو ملا ہے آج وہ اس پہ خوش نہیں. جہدے کو لاکھ ہے وہ بھی نہ خوش ہے، جہدے کو کروڑ ہے وہ بھی نہ خوش ہے، جہدے کو ارب ہے وہ بھی نہ خوش ہے. وہ بھی دو منگتا ہے، یہ بھی دو منگتا ہے. جہدے کو جو کچھ ہے نا وہ دے راضی نہیں ہے گا، وہ ہور دے طلب ہے، ہور دے چکر ہے. یہ ناشکری ہے. جو تمہیں ملا ہے تم یہ ایمان رکھو کہ میں تے ایدے جوگا بھی نہیں ساں، پر اللہ دی مہربانی انہیں مینوں اتنا دے چھڑے ہے. دیکھو میرے بھائی، جن لوگوں کی پیدائشی ٹانگیں نہیں ہیں، اگر ہماری ہیں کہ اسی مطلب یہ تو ساڈا عقیدہ ہے نہیں کہ پچھلے جنم میں کوئی نئے چنگے کام کیتے سی نے اس جنم میں ساری لتاں لب گئی ہیں، تو عقیدہ تو ہے نہیں. تو آپ کو اللہ نے جو ٹانگیں دی ہیں آپ نے مانگی تھی اس سے. آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، آنکھیں سلامت
تو جن کے پاس نہ زبان ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ پاؤں ہیں، جو معذور ہیں، جو اندھے ہیں، کیا ہے یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میرے بھائی اگر یہ آپ کو بن مانگے ملا ہے تو آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اسی تے اس قابل بھی نہیں سن، لیکن اسی کے 1000 دی جُتی پائیے کہ ساڈا نظریہ ہے کہ 5000 نہیں پانی چاہیے، اسی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں تے اس قابل بھی نہیں سا جنہ تو مینوں عطا کر چھڑے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اسی نا شکر اللہ الحمدللہ کہہ دینے ہیں کہ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، شکر یہ ہے، آج تک شاید آپ یہی سمجھتے رہے الحمدللہ کہہ دیا شکر ادا ہو گیا۔ آگے چل، میں نے جتنا بھی اس بارے میں پڑھا بزرگوں کو، اہل تصوف کو، اس میں مجھے سب سے جو اعلیٰ قسم کی، ساری اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ جو یہ تعریف لگی ہے بزرگوں کی، وہ یہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، جو انہوں نے شکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں شکر یہ ہے کسی بھی نعمت کا، شکر یہ ہے کہ تو نعمت کو نہ دے، نعمت دینے والے کو دے، بس۔ میں نے جیسے پہلے آپ کو سمجھایا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے نا، چیز کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ دی کس نے ہے، بس یہ شکر ہے۔ جب ہر جو آپ کے پاس چیز موجود ہے، جب آپ اس میں اپنے رب کو دیکھیں گے، نعمت کو دینے والے کو دیکھیں گے، رب فرماتا ہے تیرا شکر ادا ہو گیا، تیرا شکر ادا ہو گیا۔ اس کو دیکھو کہ جس نے وہ نعمت دی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ پاک اگر مکان دیتا ہے نا، ہم مکان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ نے دیا۔ اللہ پاک اولاد دیتا ہے تو اولاد کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ ہمیں عطا کرتا ہے نا، وہ چیز جب ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دی کس نے دی۔ فرمایا جب تک تو یہ نہ بھولے کہ یہ دی کس نے ہے، تب تک اللہ اس کو واپس بھی نہیں لیتا۔ آپ میری بات پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو اللہ کچھ عطا کرتا ہے اور پھر واپس لے لیتا ہے، واپس کیوں لیتا ہے؟ یہ سمجھا رہا ہوں آپ، جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس نے دی ہے تو اللہ واپس لے لیتا ہے۔ جب تک آپ یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ چیز میرا کمال نہیں ہے، یہ چیز مجھے اس نے دی ہے، جب تک آپ یہ یاد رکھتے ہیں آپ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے جب تک تو شکر ادا کرتا ہے میں کبھی واپس نہیں لیتا ہوں، مزید اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ نسخہ ذہن میں رکھیں آپ، کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے فوراً توبہ کرو، واپس مل جائے گی، اور پھر ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ چیز مجھے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ یہ چیز بہت کم ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو سوچ ہے نا یہ بہت کم ہے۔ رب ہے، رب اپنے بندوں کو جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتا ہے بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بہت کم شکر ادا ہو رہا ہے۔ بیسک جو ہے میں آپ کو اصل میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ شکر کیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا اے الہی تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا جب تو نے یہ بات جان لی نا کہ میرا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ سمجھو شکر ادا ہو گیا۔ یہ کمال اللہ رب العزت ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔